بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیدنا داؤد طائی کے نفس کشی کے واقعات شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں کو خبر تک نہ ہونے دی۔ کام پہ جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے۔ مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ سبحان اللہ عز و جل، اخلاص ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا سائے میں آ جاتے تو بہتر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امی جان، مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی اقدام کروں۔ ایک بار آپ کا پانی کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی، یا سیدی، اس کو چھاؤں میں رکھا ہوتا تو اچھا تھا۔ فرمایا، جب میں نے رکھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی، لیکن اب دھوپ میں سے اسے اٹھاتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ٹانے میں وقت صرف کروں، اتنی دیر ذکر الہی عز و جل سے غافل ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا، مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤں، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنائی گئی، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مراد کو پہنچا، کیونکہ اس کا پروردگار عز و جل اس سے خوش ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن پریس بھی کر لیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔